إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم آمنت بما أنزل الله من كتاب قرآن پاک کا 15واں پارہ اور 17 نمبر کی سورۃ شریفہ اس کی پہلی اور صرف ایک آیت اس وقت آپ کے خاندان نے آپ کو پڑھ کر سنایا ہے۔ اس میں رب نے ارشاد فرمایا تو اللہ کے نام سے یہ بہت ہی مہربان انتہائی رحم فرمانے والا ہے۔ خاص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد پاک وہ کہ اس کے اطراف میں ہم نے برکتیں نازل فرمائی تاکہ ہم انہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ اللہ وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اس وقت الحمدللہ امت مسلمہ وہ رجب کے مہینے کے آخری عشرے سے گزر رہے ہیں۔ چندی دنوں کے بعد انشاءاللہ شعبان کا چاند انشاءاللہ دکھائی دے گا، اور شعبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے مطابق جو آپ رجب کا چاند دیکھ کر فرمایا کرتے تھے کہ اللہ مبارک لنا، ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا، اور بنا رمضان اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے، ہمیں رمضان عطا فرما۔ میرے بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے نکلے ہوئے ایک ایک لفظ میں اتنے احکام، اتنی حکمتیں، اتنی بصیرتیں، اتنے پیغامات امت مسلمہ کے لیے۔ ہمیشہ جو آپ چاند دیکھتے ہیں اس کی دعا ہے، لیکن رجب کا چاند دیکھ کر آپ یہ دعا پڑھنا چاہیے۔ اس سے خود بخود ہر امتی کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ رجب کا چاند دیکھ کر جہاں سے ابھی رمضان پورے 2 مہینے کے فاصلے پر ہے، آپ رجب اور شعبان کی برکت کے ساتھ رمضان کے ملنے کی دعا جو فرماتے تھے، مطلب پوری امت مسلمہ کو آپ ذہنی طور پر رجب کا چاند دیکھ کر رمضان کی تیاری کا حکم کرنا۔ سیدھی سی بات واضح ہے۔ اب ہمارا جو حال ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اور اسی ماہ مکرم میں اکثر علماء کی جو رائے ہے، معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ اسی مہینے میں پیش ہے۔ اکثر علماء کی رائے میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ تحقیق میں جائیں گے تو کچھ اور رائے ملیں گی، لیکن ہمارے جیسا چھوٹا سا آدمی جس کی کوئی اوقات نہیں، ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم عام آدمی ہیں، ہم کو عوام کی سطح پر بات کرنا چاہیے۔ اب اس میں فلاں نے یہ لکھا، ڈھکا نے یہ لکھا، اور یہ تو بولے بہت اچھی تحقیق ہے مولانا کی، کیا مطالعہ ہے، کیا بیچارے پڑھتے ہیں کامٹی میں درس دینے کے لیے۔ اپن ایسا کریں ان کو جمعرات سے ہی بٹھائے، کامٹی بلا کے بٹھا دو، یہی پڑھا کرو آپ آگے، بہت بیچارہ مطالعہ۔ یہ اس میں کچھ رکھا نہیں ہے، اس میں الگ الگ رائے بھی ہے، لیکن اکثر علماء جو ہے وہ 27 رجب کو معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات اس کو مانتے ہیں۔ اب اس 27 رجب میں کیا کرنا ہے انشاءاللہ اللہ نے یاد دلایا تو میں آخری میں عرض کروں گا۔ سنت کیا ہوتی ہے، بدعت کیا ہوتی ہے، منمانی کیا ہوتی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کیا ہوتی ہے۔ وہ انشاءاللہ ہمیشہ سے اللہ کا فضل ہے کہ ہمارا یہ مجمع کامٹی کے درس کا، ناگپور کے درس کا، یہاں تک کہ جمعے کا بھی جو بہت بڑا مجمع ہوتا ہے مسجد اللہ سیٹ کا، اللہ کا شکر ہے کہ قرآن شریف کی برکت سے اللہ نے ان کے مزاج کو اپنے فضل، اس میں ہمارا ایک اللہ گواہ ہے، ایک نئے پیسے کا ہمارا کوئی محض اللہ نے، اللہ کی کتاب کا کمال ہے، یہ ہمارا مزاج اللہ نے یہ بنا دیا، ہمارا اور ہمارے سننے والوں کا اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے بنایا، ہماری کوئی محنت طاقت نہیں، اللہ کی توفیق سے ہوا کہ یہ پورا مجمع جو ہے یہ کتاب و سنت کی پابندی کی حتی الامکان کوشش کرتا ہے، اور صحیح بات اس کے سامنے کہی جائے تو اس کو برا نہیں لگتا، دوسروں کی طرح کوئی آتا نہیں ایسا کیسا بول دیے، حقیقت جو ہے اس کو قبول کرنے کا اللہ نے
اپنے فضل و کرم سے اس پورے مجمع میں اللہ نے جذبہ پیدا فرما دیا۔ ابھی جو آیت شریفہ میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا، یہ اس کا نام ایک تو سورت کا سورہ بنی اسرائیل ہے، اور ایک اور نام اس کا سورہ اسراء ہے، اس لیے کہ پہلی لفظ میں سبحان الذی اسریٰ کا لفظ استعمال ہوا نا، تو اسراء جو ہے وہ رات کے سفر کو کہتے ہیں۔ اس لیے بعض مصاحف آپ دیکھیں گے، قرآن شریف کے بعض جو ترجمہ آپ دیکھیں گے، ترجمہ والا نے کوئی بھی قرآن شریف، تو کہیں بنی اسرائیل اس کا نام لکھا ہے، کہیں اسراء لکھا ہے۔ کئی صورتیں ایسی ہیں جس کے ایک سے زیادہ نام حدیث شریف میں آئے ہیں، کہیں جیسے سورہ توبہ کے نام سے ہم جانتے ہیں، اس کا نام سورہ برات بھی ہے۔ تو یہ معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ جو ہے یہ اتنا اہم ہے اپنی اہمیت کے اعتبار سے کہ قرآن پاک میں اللہ نے اس کو 2 جگہ تذکرہ فرمایا اس کا۔ ایک تو یہ پہلی آیت شریفہ، اس میں زمینی سفر جو ہے من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، ہم اس کو زمینی سفر کیسے، جو زمین کا سفر، اور اس کے بعد جو آسمان بالا کا سفر ہے، فضائی سفر جو ہے، اس کا تذکرہ جو ہے وہ سورۃ النجم میں ہے 27ویں پارے میں۔ انشاءاللہ اللہ نے اگر توفیق عطا فرمائی، یاد دلائی، تو اس کی بھی کچھ آیتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ معراج کیا ہے؟ سب سے پہلے اس کو سمجھنا، ایک لفظ ہے عروج۔ عروج کا مطلب ہوتا ہے اوپر چڑھنا، اور اسی کا اپوزٹ لفظ ہے نزول، جس کا معنی ہوتا ہے نیچے آنا۔ عربی زبان میں نزول یعنی نیچے آنا، عروج یعنی اوپر جانا، اس سے معراج بنا۔ اب حضرات انبیاء علیہ نبینا الصلاۃ والسلام جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی، وہ انسان ہونے کے بعد حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذریتی میں ہوتے ہیں، اس لیے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ ان کو مبعوث فرماتا ہے نا۔ انسانوں کی ہدایت کے لیے، ان کو قانون زندگی بتانے کے لیے اگر کوئی غیر انسان آئے تو یہ اس کے لیے کیا فائدہ اس کا؟ تو سارے انبیاء انسان ہوتے ہیں، لیکن ان پورے انسانی نسل میں، اس پوری انسانی نسل میں، انہیں ذریت آدم میں وہ سب سے افضل ترین ہوا کرتے ہیں۔ ان کے لیے کچھ مخصوص احکام ہوتے ہیں، ان کے لیے کچھ مخصوص معاملات ہوتے ہیں جس کو خصوصیت نبوی کہا جاتا ہے، خصوصیات انبیاء کہا جاتا ہے۔ اس میں سے ایک یہ ہوتا ہے کہ اللہ عز و جل اپنے انبیاء علیہ نبینا الصلاۃ والسلام کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے ان کے ذریعے کچھ ایسے واقعات جس کو دیکھ کر انسانی عقل حیرت میں پڑ جائے، یہ کیوں ہوا، اور اس کا ذریعہ اللہ نبی کو بناتا ہے۔ یہ ذرا یہ جملہ اللہ کے لیے معجزات جو ہوتے ہیں، جس معجزے کو عربی میں آیت کہا جاتا ہے۔ آیت کا مطلب ہوتا ہے نشانی، جیسے قرآن شریف کی ابھی میں نے جو آیت پڑھا وہ بھی آیت کہلاتی ہے نا، ایک آیت پڑھا ہم نے، تو جس طرح قرآن کی آیات کو آیت کہا جاتا ہے، اسی طرح معجزات انبیاء کو بھی آیت کہا جاتا ہے۔ آیت من آیات اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اس لیے کہ جس طرح قرآن کی ہر آیت اپنے پڑھنے والے کو اللہ کی ذات عالی کی طرف رہنمائی فرماتی ہے، اسی طرح جو معجزات انبیاء ہوتے ہیں، ان معجزات کی روشنی میں بھی انسانی عقل جو ہے وہ اپنے رب کو پہچاننا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ میرا رب کس شان کا ہے۔ اب یہ معجزہ لفظ جو ہے، آیت کا لفظ، یہ مخصوص ہے انبیاء کے لیے۔ انبیاء کے علاوہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، حضرات انبیاء کے بعد پھر حضرات صحابہ ہیں، تابعین ہیں، طبع تابعین ہیں، اولیاء اللہ ہیں، مومنین ہیں، صالحین ہیں، ایک سے ایک اللہ کے بندے ہیں، ان کے ذریعے بھی کبھی کبھی ایسے واقعات اور ایسے معاملات اللہ تعالیٰ ظہور پذیر فرماتا ہے، اور اس کو معجزہ کبھی نہیں کہا جا سکتا، اس کو ہمیشہ کرامت کہا جاتا ہے۔ یہ خیال رہے کہ وہ چاہے معجزہ ہو یا کرامت ہو، اس کی کرنے والا، اس کا فاعل حقیقی جو ہوتی ہے وہ اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ یہ ایمانیات سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے میں شروع میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، اس کا تعلق ایمانیات سے ہے کہ اس معجزے میں جو کچھ پیش آتا ہے یا کرامت میں جو کچھ کو پیش آتا ہے، اس کی کرنے والی ذات اللہ کی ہوتی ہے،
اور جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کو ظہور پذیر فرماتے ہیں اس کی مرضی کو اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا۔ اور کرامت تو بہرحال اولیاء کے لیے بہت نیچے درجے کی چیز ہے نا، وہ تو آپ لوگوں سے بھی صادر ہو سکتی ہے، کرامت جو ہے وہ آپ لوگوں سے بھی صادر ہو سکتی ہے۔ آپ میں سے بعض مسکرا رہے ہوں گے مولانا ذرا زیادہ مسکرہ لگانے کی، ایسا نہیں ہے، اللہ کے نیک بندوں کے ذریعے کبھی بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی کرامت پیش آ جائے۔ اس میں آپ کو مولانا حقانی صاحب کا ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ہمارے جو میرے عمر کے آس پاس کے لوگ اور 50 کے آس پاس کے لوگ ہیں ان کو یاد ہے کہ وہ شخص جو تھے وہ خود اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے۔ تو ان کے پاس ایک طبقہ آیا مسلمانوں کا، ایک گروہ ایسا ہے بیچارہ ان کو حنفیوں سے بڑی چڑ ہے، یعنی ان کا بس چلے تو اپن لوگوں کو سنسار کروا دیں، وہ بہت ہی چڑ ہے ان کو، اب اپنی اپنی ہوتی ہے، اس پہ کچھ نہیں کہنا ہے۔ تو وہ پورا اس گروہ کے لوگ تھے اور آئے، بولے مولانا، بولے آپ حنفیوں کی سب سے بڑی بولے ذلت کی یہ بات ہے کہ آپ حنفیوں میں کوئی ولی نہیں ہوا۔ اچھا ایک بات بتاؤں، جتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ کو جانتے ہیں ہندوستان والے، یہ ایک عجیب و غریب آڈمبر ہے کہ جن اولیاء کی یہ 11ویں 12ویں چھٹی چلا سب کرتے رہتے ہیں نا، اس میں سے ایک بھی حنفی نہیں ہے۔ نہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ حنفی ہیں اور نہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ حنفی، یہ ہے۔ لیکن ان کا بیوقوف کے جیسا کہنا کہ ایک سے ایک اولیاء اللہ جو ہیں وہ الحمدللہ احناف میں بھی وہ ایک سے ایک اولیاء اللہ، لیکن جن بڑوں کو یہ جن کے پیچھے چلتے ہیں ان کے طریقے پر کوئی انہی کی مسجد میں نماز پڑھے اس کو نکال کے باہر کر دیں۔ تو مولانا حقانی نے جواب جو دیا ہے، یعنی انہوں نے خود مولانا نے مجھ سے یہ بات فرمائی، ہم جوان تھے جب وہ آتے تھے تو جوانوں کو بہت وہ رہتا تھا چلو مولانا سے ملتے، پوچھیں گے یہ پوچھیں گے وہ پوچھیں گے، تو ہم بھی جاتے تھے۔ تو مولانا نے کہا میرے پاس فلاں لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ احناف میں تو کوئی ولی نہیں ہوتا۔ تو میں نے کہا کیا کہا؟ کوئی ولی نہیں ہوتا؟ ابے میں خود ولی ہوں۔ مولانا حقانی نے کہا ابھی ادب سے نہیں، ابھی میں خود ولی ہوں، اتنے حوالے لیتا ہوں، تیرا باپ دے سکتا ہے کیا؟ بولے یہ میری ولایت نہیں تو کیا ہے، یہ اللہ کا کرم نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور واقعی ان کی تقریروں کے جو حوالے ہیں ہم نے اپنی زندگی میں ویسا عالم دین نہیں دیکھا۔ اور جیسے حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی یادداشت کے بارے میں بہت مشہور واقعات ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے جس کو دیکھا ہے وہ مولانا حقانی ہے۔ میں آپ سرچ کروں، قرآن شریف کے حفاظ تو اللہ کے پاس سے سینکڑوں ہزاروں ہوتے ہیں، لیکن آیت کے ساتھ آیت نمبر بتانا، اس کا رکوع بتانا، یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ رکوع بتا دے گا بیچارہ حافظ پر، لیکن آیت نمبر کوئی آیت آپ نے پڑھا؟ اور پھر احادیث مبارکہ کے بارے میں اللہ کی پناہ، کیونکہ ایک ہی حدیث ہے کہ ٹھیک ہے مسلم میں بخاری میں ٹھیک ہے، صحیح کی جو 6 کتابیں ہیں، اس کے بعد بھی احادیث مبارکہ کی 20 کتاب ہے، 20 صحیح کے علاوہ۔ اب جب وہ کسی حدیث شریف کو اردو میں بیان کرتے تھے، بیان کرنا ہوتا تھا، وہ حدیث شریف کس کتاب میں ہے، اس کا باب کیا ہے، اس کا حدیث کا نمبر کیا ہے، اور اس حدیث کی کتاب کا صفحہ نمبر کیا ہے، اور ایک ایک ساتھ میں قرآن شریف میرے ہاتھ میں ہے، ایک ایک حدیث کے لیے میں نے خود 5 6 حوالے اسے سنے ہیں۔ آسان بات ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، کسی طرح سے ممکن نہیں ہے، الا یہ کہ اللہ کسی کو اس مقام پر فائز فرماتا، اس کو ولایت اسی کو کہا جاتا ہے۔ اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ آپ میں بھی صحابہ کرامت ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی برا ماننے کی بات نہیں ہے۔ اب معجزات اور کرامت، اس کے بارے میں صرف یہ خیال رکھیں کہ فاعل حقیقی اللہ ہوتا، کرنے والی ذات اللہ کی ہوتی، جیسے اور انبیاء۔ اچھا، اور انبیاء کے معجزات بھی قرآن میں تذکرہ ہے، جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی تذکرہ ہے نا قرآن شریف، معجزہ تھا، حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو جو 9 نشانیاں سورۃ الاعراف میں فرمائی، 9 معجزات، وہ 9 بڑے بڑے معجزات ہیں، اس کے علاوہ بھی چھوٹے معجزات کئی اس کا قرآن میں تذکرہ ہے۔ جناب عیسیٰ روح اللہ کے لیے سورہ آل عمران دیکھ لیجئے، سورہ مریم دیکھ لیجئے کہ آپ کے پھونک دینے سے اللہ تعالیٰ مردے کو زندہ کر دیتا تھا۔ آپ پھونک دیتے تھے، اس سے اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ فرما دیتا تھا، اور کوڑھی گنجا اس کو اچھا کر دیتا، نابینا پیدائشی اندھا اللہ اس کو اچھا کرتا تھا، پرندے مٹی سے بناتے تھے، اس پہ پھونک مارتے تھے وہ اڑنے لگا۔ میں آیتیں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ وقت زیادہ ہو جائے گا۔
یہ سارے کئی ایسے معجزات انبیاء کے قرآن شریف میں اس کا تذکرہ ہے۔ اب جتنے انبیاء کو معجزات عطا فرمائے گئے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، اس کا تذکرہ تو بڑا قرآن شریف میں جا بجا ہے۔ اس عصا تھا، لکڑی تھی، لاٹھی ساتھ میں لے کے چلتے تھے۔ وہی عصا جو تھا اس کو زمین پہ چھوڑ دیتے تھے جب، تو وہ اللہ کے حکم سے کبھی پتلا سانپ بن جاتا تھا، کبھی موٹا سانپ بنتا تھا، اور کبھی اژدہا بن جاتا تھا۔ اژدہا اتنا بڑا منہ پھاڑتا تھا کہ فرعون جو تھا وہ تخت پر سے اتر کے جناب موسیٰ کے پیچھے جا کے کھڑا ہو گیا، اپنی خدائی کا دعویٰ کرنے والا، سب کا دم نکل جاتا ہے۔ یہ سارے معجزات ہم حضرت موسیٰ کے عصا کی جو اللہ نے جو اس میں تاثیر رکھی تھا، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ جناب ابراہیم کے لیے اللہ نے آگ ٹھنڈی کی، قرآن کا بیان ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ پچھلے انبیاء کو جو معجزات عطا فرمائے تھے وہ سارے معجزات نبی کے ساتھ چلے گئے۔ یہ معجزے کی ایک اور شکل ہے، اس کو ذرا یاد رکھیں آپ۔ حضرات انبیاء کے ساتھ وہ معجزات چلے گئے۔ لوگ کہتے ہیں، مجھے تحقیق نہیں، لوگ کہتے ہیں کہ جناب موسیٰ کلیم اللہ کا وہ عصا جو ہے وہ آج بھی کسی میوزیم میں، ترکی کے یا کسی میوزیم میں رکھا ہوا ہے۔ اگر وہ رکھا بھی ہو تو آج تو وہ سانپ نہیں بن سکتا نا، نہ سانپ بنے گا، نہ دریا پہ مارنے سے راستہ پیدا ہوگا، عصا ہے بس، اور اس کی برکت ہے۔ اگر واقعی وہ ہے، اس میں روایات اگر ہمیں ملیں تو ہم اس کا احترام کریں گے کہ بھئی یہ جناب موسیٰ کلیم اللہ کا عصا ہے، لیکن آج سانپ نہیں بنتا۔ سارے انبیاء کو اللہ نے جو معجزات عطا فرمائے، وہ نبی بھی تشریف لے گئے اللہ کی بارگاہ میں، معجزات بھی واپس چلے گئے، معجزات کی تاثیر بھی واپس چلی گئی۔ لیکن اب اپنے آخری نبی کو جب رب تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، یہ خاتم الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، ان کے بعد اب کوئی نبی اور رسول آنے والے نہیں ہیں، لیکن نبوت کا دور ختم ہوا، کار نبوت ختم نہیں ہوا، دعوت کا کام نہیں ختم ہوا۔ قیامت تک کے انسانوں کے سامنے اس نبی آخر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کو پیش کرنا امت کی ذمہ داری ہے، امت کی ذمہ داری ہے نا یار۔ اب یہ دعوت کا کام جو انتہائی مشکل ترین کام ہے، یہ امت کیسے کر سکے گی؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بہت ساری خصوصیات ہیں، اس میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو جو معجزات عطا فرمائے، اس میں سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے۔ یہ خیال رکھو، معراج النبی سے زیادہ بڑا معجزہ قرآن ہے۔ تو سارے انبیاء کو جو معجزات عطا فرمائے وہ نبی کے ساتھ واپس گئے، اور اپنے آخری نبی کو معجزہ عطا فرمایا، وہ امت کے پاس جوں کا توں محفوظ فرما دیا، اور اس کا اعجاز، اس کی صفات جو ہے اس کو قائم رکھے گا اللہ تعالیٰ قیامت تک۔ اب قیامت تک کار نبوت جو ہوتا رہے گا وہ اسی معجزے کی روشنی میں ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ۔ اور آپ دیکھیں، یہ جو بیچ بیچ میں لوگوں کے پیٹ میں درد ہوتا رہتا ہے نا، قرآن شریف کی یہ آیت نکال دو، قرآن شریف کی وہ آیت نکال دو، فلاں ہے ڈھکاں ہے، اس میں کیا کیا سب فتنے ہوتے رہتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج کے اس دور میں اگر یہ سمجھ لیجئے 1000 آدمی اسلام قبول کرتے ہیں اغیار سے، تو اس 1000 میں سے انشاءاللہ 950 لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے قرآن کے ذریعے ہدایت حاصل کی ہوگی۔ آپ ان کا بیان دیکھیے، ابھی تو سوشل میڈیا پہ آتے رہتا ہے، ابھی کیسے آپ اسلام قبول۔ ایک شخص کو میں اس ناگپور شہر میں جانتا ہوں، آج سے تقریباً 40 سے بلکہ 45 سال پہلے اس ایک شخص نے اسلام قبول، ایک شخص نے۔ جب اس نے اسلام قبول کیا تو ہم نے پوچھا بھی آپ نے کیسے اسلام قبول کیا؟ انہوں نے کہا میں فلاں صاحب کے آتا جاتا تھا، انہوں نے مجھے قرآن شریف ترجمے کا دیا۔ اب یہ آدمی جو تھا بیچارہ، یہ اس کو اردو تھوڑی آتی تھی، ہندی میڈیم والا، تو انہوں نے بولے مجھے ہندی کا قرآن شریف دیا ترجمے کا، اور میں نے اس قرآن کو پڑھ کر یہ سمجھ لیا کہ ہمارا پیدا کرنے والا کوئی ہو سکتا ہے تو اکیلا ہو سکتا ہے، وہ لا شریک ہوگا، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس ایک شخص نے اسلام قبول کیا قرآن کو ترجمے سے پڑھنے کے بعد، اور آپ کو حیرت ہوگی کہ اس شخص کے خاندان کے 78 لوگوں نے بعد میں اسلام قبول، ایک ایک بار، اس کے ابا بھی، اس کے ساس بھی، اس کی بیوی بھی، فلاں بھی، ڈھکا بھی، سب اسلام قبول۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن جو میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ کلام اللہ ہے،
یہ تو حقیقت ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی دوسری حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ کے ان معجزات میں سے جو اس نے اپنے نبی آخر کو عطا فرمایا، یہ سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اب فرمایا پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندہ خاص کو رات کے ایک حصے، لیلن کا لفظ جو ہے وہ نکرہ استعمال ہوا ہے، اس کا معنی پوری رات نہیں لگی، پوری رات لگتی تو لیلن نہیں آتا، لیلن کا مطلب رات کا ایک حصہ۔ کتنا حصہ؟ آپ اس کو سیکنڈوں میں گن سکتے ہیں، بس ایسا سمجھ لیجیے۔ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام کہاں اور مسجد اقصی کہاں؟ اور الذی بارکنا حولہ، وہی ذات اس کے ماحول کو، اس کے اطراف کو ہم نے بابرکت بنایا، لنریہ من آیاتنا، ہم انہیں اپنی کچھ نشانی، کچھ من جو ہے نا عربی زبان میں اس کو تبعیض کے لیے استعمال کرتے ہیں، کچھ میں سے کچھ نشانیاں ہم دکھانا چاہتے تھے۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہی سننے والا یعنی اللہ ہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ مطلب سفر معراج کا تذکرہ، اب اس کو اسرا یہاں لفظ آیا تو اصل لفظ اسرا ہے، جس کا مطلب ہے زمینی سفر، زمین پہ رات میں چلنے کو اسرا کہا جاتا ہے، رات میں جو سفر ہوگا وہ اسرا کا، دن کے سفر کو اسرا نہیں کہتے۔ تو چونکہ یہ زمینی سفر تھا مسجد حرام سے، بعض مفسرین نے یہ لکھا کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کیا ہے؟ دائی حلیمہ کے جب آپ زیر سرپرستی تھے، بچپن میں چھوٹے تھے اور اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ باہر کھیل رہے تھے یا ان کے ساتھ باہر کہیں تھے، گھر کے باہر اچانک دو لوگ آئے اور آپ کو ان کے درمیان سے اٹھا کر لے گئے، اور لے جا کر آپ کا جو سینہ مبارک تھا، اب دو لوگ آئے، ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بعد میں حدیث شریف سے یہ بات واضح ہوتی کہ وہ دونوں جو تھے جبریل اور میکائیل تھے جو انسانی شکل میں تھے، اور پھر آپ کا سینہ مبارک انہوں نے چاک کیا۔ اس کو شق صدر کا واقعہ، یہ کب بچپن کی بات کر رہا ہوں۔ بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ واقع معراج کے پہلے بھی آپ کا سفر شروع ہو، اس کے پہلے بھی شق صدر کا واقعہ پیش آیا، اور اس شق صدر میں اب ظاہر ہے کہ آپ کو نبوت کا مقام اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ یہ ہجرت سے بعض مفسرین کی تحقیق یہ ہے کہ یہ یعنی نزول قرآن کے 10ویں سال میں ہوا، بعض کچھ ادھر بتاتے ہیں بعض ادھر، بہرحال جو بھی تاریخ ہو، جو بھی مہینہ اور سال ہو، شق صدر ہوا۔ اور اس شق صدر کی خصوصیت جو آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، جبریل کر رہے تھے نا یہ سب، اور بھی فرشتے ہوں گے ان کے ساتھ، آپ کے سینہ مبارک کو چاک کر کے حرم مبارک میں جبریل نے اس کو زمزم سے دھویا، زمزم سے دھویا۔ اس سے بڑی سوچنے جیسی بات ہے کہ جبریل تو اس دنیا کے ہے نا، آتے جاتے رہتے اللہ کے حکم سے، تو وہ اگر اللہ کی مرضی مبارک ہوتی تو ان کے ساتھ جنت کی جو نہریں ہیں، نہر کوثر ہے وہاں، سلسبیل ہے وہاں کتنی نہریں ہیں نا جنت میں، تو اگر اللہ کی مرضی مبارک ہوتی تو جنت کی نہروں کا پانی بھی جبریل کے ذریعے بھیجا جا سکتا تھا، لیکن ہمیں اور آپ کو یہ باور کرانے کے لیے کہ جنت کی نہروں کا پانی اپنی جگہ، اگر کوئی اس سے بھی زیادہ بابرکت پانی ہے تو وہ زمزم ہے، اس لیے سینہ مبارک کو زمزم کی پانی سے دھویا گیا۔ اور اس کے بعد پھر یہ سفر شروع ہوا، اور پھر مطلب شق صدر کے موقع پر جس کو کہا جاتا ہے کہ اس میں حکمت اور نور جو اللہ کو منظور ہو، یہ ایسی چیزیں بس اللہ ہی اس کی حقیقت جانتا ہے۔ اس کے بعد سفر شروع ہوا۔ یہ زمینی سفر جو ہے یہ براق نام کا ایک جانور ہے، اور وہ جانور بھی جو ہے وہ جانور، یا آپ بولے بھی ذرا کوئی زو میں جا کے دیکھیے براق کیسا ہوتا ہے، براق یہاں نہیں پایا جاتا، جانور بھی جبریل لے کر ہی آئے تھے، یہ اوپر کی دنیا کا جانور ہے یہ۔ تو وہ ایسا جانور، اس کی رفتار کے بارے میں علماء نے لکھا کہ جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے اس کا قلم وہیں پڑتا ہے، فضا میں چل رہا ہے وہ، اس کی نگاہ جہاں تک جاتی ہے ہر قدم پہ وہ۔ تھوڑی دیر میں مسجد حرام سے مسجد اقصی آ گئی۔ مسجد اقصی سے آپ کا بالائی سفر شروع ہوا۔ ایک بات یاد رکھیں کہ بعض لوگوں نے اس پر بحث کی ہے، اور ابھی بھی سوشل میڈیا کے زیادہ چکر میں مت رہا کرو، وہاں سے معلومات ملتی ہے، علم نہیں ملتا، اور کبھی کبھی معلومات اتنی گمراہ کن ہوتی ہے کہ آدمی کا دماغ خراب کر کے مان لے کہاں جی کہاں پہنچا دے۔
اب سمجھ گیا، علم دین جو ہے اس کے حصول کا ذریعہ علماء ربانی ہیں۔ علم جو ہے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کے ساتھ وہ نور نبوت جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے تعلق رکھتا ہے، ہم کسی استاد کے سامنے بیٹھ کر جب اس سے حدیث شریف پڑھتے ہیں تو اس حدیث کو تو ہم اس کی زبان سے سنتے ہیں، لیکن اس حدیث کی اصل نورانیت جو ہے اس کے سینے سے نکل کر سامنے والے بیٹھنے والے کے سینے میں پیوست ہوتی ہے۔ اس لیے علم دین جو ہے اس کی حقیقت علم سینہ ہے۔ علم دین جو ہے اس کی حقیقت علم سینہ ہے۔ اب اس کو آن لائن، آف لائن، رائٹ لائن، لیفٹ لائن سب کر ڈالو آپ، لیکن یہ سب لائن میں وہ نور نہیں ملے گا، معلومات مل جائے گی۔ تو بہرحال کچھ لوگوں نے یہ بحث چھیڑی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی تھی وہ آپ کا جسم مبارک نہیں لے جایا گیا تھا بلکہ آپ کی روحانی معراج تھی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں روحانی نہیں تھی، یہ پورا واقعہ خواب میں پیش آیا۔ دونوں بات ایک دم جھوٹ اور غلط، بس اتنا یاد رکھو۔ اس کو میں کیا بتاؤں، دونوں باتیں نہ یہ خواب میں ہوئی، نہ آپ کی روح مبارک، لفظ عبد ہے یہاں، اور عبد کا لفظ خود بتا رہا ہے کہ عبد کہا جاتا ہے، روح کو روح کہا جاتا ہے، جسم کو جسم کہا جاتا ہے، روح اور جسم کے مجموعے کو عبد کہا جاتا ہے۔ اور اس واقعے کو جب رب تعالیٰ نے شروع کیا تو لفظ پہلے سبحان کا استعمال کیا کہ وہ ذات اللہ کی بے عیب ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اب اگر کوئی واقعہ معراج میں شک کرتا ہے، دیکھو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کہ میں رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گیا اور پھر عالم بالا کی سیر کر کے آیا، تو سامنے والا پوچھ سکتا تھا ایسا کیسا، آپ نے کیسا کیا؟ آپ کا کب یہ دعویٰ ہے کہ میں گیا؟ دعویٰ ہے اللہ کے رسول کا؟ نہیں، رب کائنات کا یہ دعویٰ ہے کہ میں لے گیا اپنے بندہ خاص کو۔ اپنے بندہ خاص کی بندگی کا مقام بھی دیکھو، میں نے اس کو کس اعلیٰ مقام پر فائز فرمایا ہے۔ اور اس سفر معراج میں اگر کوئی شک کرتا ہے تو اس واقعے معراج میں نہیں شک ہوگا، میری سبحانیت میں شک ہوگا۔ گویا وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جو چاہوں وہ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کے اس میں سبحان آیا، پاک ہے وہ ذات، اس میں کوئی کمزوری نہیں، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، یہ لفظ خود بتا رہا ہے۔ اچھا دوسری بات، اگلے دن اگلی صبح حضرت ام ہانی سے سب سے پہلے آپ نے اس کا تذکرہ۔ حضرت ام ہانی کون ہے؟ آپ کی چچا زاد بہن ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن، ابی طالب کی بیٹی ہیں، ایمان قبول کیا تھا انہوں نے۔ حضرت ام ہانی سے جب اس کا تذکرہ کیا تو ام ہانی کا بھائی میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتی ہوں مکے میں اس کا تذکرہ مت کیجیے گا، لوگ بہت پریشان کریں گے، ویسے بھی کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں، یہ اگر آپ بیان فرمائیں گے نا تو لوگ بہت مذاق بنائیں گے، بہت ایسا ہوگا ویسا ہوگا ماحول میں ہو۔ لیکن وہ اللہ کے نبی ہے، ان کو بیان فرمانا تھا، انہوں نے بیان فرمایا۔ ایک کتاب ہے دلائل النبوہ، دلائل النبوہ میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ جب آپ نے یہ واقعہ بیان کیا تو پھر مکے میں، پورے مکے میں آگ کی طرح پھیل گیا، جنگل کی آگ کی طرح۔ او ہو عجیب ہے، ایسا بول رہے ہیں، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے، وہاں سے آسمان بالا کی سیر کر کے آئے۔ ارے کیا بات کرتے ہیں! جو مخالفین تھے، مخالفین جو ہوتے بیچارے اسی لیے رہتے خالی مخالفت کرنے کے، ان کے پیچھے زیادہ پڑھ کے وقت نہیں خراب کرنا، ان کو چھوڑ دینا ان کے حال پر۔ اتنا وقت اپنا تلاوت میں، ذکر میں، توبہ استغفار میں خرچ کرو نا، کہ اس کا پیچھا کرتے ہو۔ تو اس میں اس کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ آپ نے یہ بات فرمائی تو پورے مکے میں شور ہو گیا، اور ابو جہل اور ابو لہب یہ جو تھے، یہ مردود جو تھے، ایک نمبر کے تھے نا مخالفین۔ ابو جہل تو تھا اس وقت، وہ آپ حرم میں تشریف رکھتے تھے، وہ ایک آدمی کو بلا کے ادھر تو مسجد اقصیٰ گیا تھا نا؟ ہاں گیا تھا میں، مسجد اقصیٰ دیکھا ہے نا؟ ہاں دیکھا ہوں ادھر۔ یہ بول رہے ہیں یہ مسجد اقصیٰ کل رات میں گئے تھے، اسی طرح مسجد اقصیٰ کے بارے میں پوچھ تو۔ اب مسجد اقصیٰ جو تھا یہ سفر رات میں ہوا نا، اسرا کا لفظ استعمال ہوا، رات میں ہوا۔ اور مسجد اقصیٰ جو تھا وہ وہاں پر ایک منزل تھی، ایک مقام تھا جہاں پر تھوڑی دیر رک کر آپ کو آسمان بالا پر اللہ تعالیٰ نے طلب فرمایا۔ رات کا اندھیرا، اور ایسی رات تھوڑی جیسے ہم اور آپ بیٹھے ہیں، اندھیری رات، تھوڑی دیر کے
کے لیے آپ وہاں قیام فرماتے ہیں اور آگے چلتے ہیں۔ اس مسجد اقصیٰ کی زیارت آپ نے دیکھا کہ کیسے بنی ہے۔ اس شخص نے پھر مسجد اقصیٰ کے بارے میں سوال کرنا شروع کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اس نے مجھے نادم کرنے کے لیے سوالات کرنے شروع کیے اس وقت میں حتیم میں کھڑا ہوا تھا، اور اس نے جب سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کو اٹھایا، بلند کیا اور بلند کیا، اور مسجد اقصیٰ کو میرے سامنے کر دیا۔ وہ سوال کر رہا تھا، مسجد اقصیٰ کو دیکھ کر جواب دے رہا۔ ایسی شان کے نبی، ایسی شان کے نبی۔ اب یہاں سے نماز کا جو تذکرہ ہے کہ آپ نے مسجد اقصیٰ میں آپ نے امامت فرمائی، بالکل صحیح واقعہ ہے، تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔ آگے انشاءاللہ اس پر عرض کریں گے۔ مسجد اقصیٰ سے اوپر کی طرف کا سفر شروع ہوتا ہے۔ اوپر کی طرف 5-10 منٹ مل جائے گا، بعد میں ڈانٹتے ہو 5 منٹ زیادہ کائے کو لے لیے، ایسا کاروبار ہے، عجیب لوگ ہیں۔ تو وہاں مسجد اقصیٰ سے عالم بالا کا سفر شروع ہوا۔ یہ کسی اور سفری پہ اس کو رف کہا ہے محدثین نے۔ پہلے آسمان پر جناب آدم علیہ السلام سے ملاقات، دوسرے آسمان پر اور پھر تیسرے اور چوتھے آسمان پر مختلف انبیاء سے ملاقات، اور 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات جو بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ ہر آسمان پر جس نبی سے ملاقات ہوئی جناب جبریل نے آپ کا تعارف کرایا، یہ حضرت آدم، یہ آپ کے والد محترم حضرت آدم ہیں، یہ حضرت ادریس ہیں، یہ حضرت یحییٰ ہیں، یہ فلاں، یہ جناب موسیٰ ہیں۔ ایسا ہوا، اور اس کے بعد پھر یہ سفر جو ہے یہ واقعی آدمی کی عقل جو ہے وہ حیران رہ جائے۔ قرآن شریف نے فرمایا سورہ نجم میں کہ علمہ شدید القویٰ، یہ جو قرآن ہے نا، اس کو اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت ہی طاقتور نے سکھلایا ہے۔ علمہ شدید القویٰ ذو مرہ، بہت ہی خوبصورت، یہ بہت ہی طاقتور۔ ذو مرہ فاستویٰ، اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ بعض ترجمہ کرتے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، افق کے اوپری درجے، اوپری کنارے پر تھا۔ ثم دنا فتدلی، پھر اور قریب آیا، اور قریب آیا۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اور اس وقت اللہ نے اپنے بندے پر وحی کی جو یہ آیت شریفہ۔ اب اس کے فوراً بعد وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، انہوں نے اس کو ایک اور مرتبہ اترتے ہوئے دیکھا ہے، نزلۃ اخری، اترتے ہوئے دیکھا ہے، عند سدرۃ المنتہی، وہ سدرۃ المنتہی کے پاس، عندہا جنت المأوی، جس کے پاس ہی جنت المأوی ہے۔ ایک ذات کو 2 بار دیکھنے کا تذکرہ۔ پہلا حصہ جو ہے، پہلا حصہ علمہ شدید القویٰ، بعض لوگوں نے اس آیت کی تشریح رؤیت الہی سے کی ہے کہ معراج میں آپ نے رب کائنات کی زیارت فرمائی۔ یہ بیچ میں سے نہیں شروع ہوا، بلکہ صحابہ کے گروہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نہیں معاف کیا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، یہ صحابہ جو ہیں انہوں نے اس آیت کی تشریح رؤیت الہی اللہ کے دیکھنے سے کیا۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو مفسر قرآن ہیں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اکابر صحابہ جو ہیں یہ اس کی تشریح کرتے ہیں کہ نہیں، یہ رؤیت الہی نہیں بلکہ رؤیت جبریل ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو 2 مرتبہ ان کی اصلی شکل میں دیکھا ہے۔ یہ بات آپ برسوں سے سن رہے ہیں درس میں کہ جبریل قرآن جب لے کر آتے یا کوئی بھی احکام خداوندی لے کر آتے تو وہ انسانی شکل میں ہوتے تھے، مگر اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی ان کو دیکھ نہیں سکتا تھا، انسانی شکل میں ہوتے۔ لیکن 2 مرتبہ ایسا ہوا، یہ جو دونوں تذکرہ فرمایا رب تعالیٰ نے، یہ دونوں مرتبہ آپ نے جبریل کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا۔ ایک مرتبہ اس دنیا میں، اور اس کے بعد یہ سورہ مدثر کی آیتوں کا نزول ہوا تھا، سورہ مدثر کے وقت آپ کے خادم نے عرض کیا تھا، اور دوسری مرتبہ حضرت جبریل کو آپ نے کہاں دیکھا؟ عند سدرۃ المنتہی،
یہ منتہا جو ہے وہ انتہا سے بنا ہے، وہ جگہ، وہ مقام جہاں پر کائنات کی انتہا ہوتی ہے، جہاں مکان ختم ہوتا ہے وہاں سے لامکان شروع ہوتا ہے۔ لامکان حقیقت کیا ہے؟ اللہ کے سبق کوئی نہیں جانتا۔ سارے اعمال سدرۃ المنتہا تک پہنچتے ہیں فرشتوں کے ذریعے، اس کے بعد اوپر اٹھا لیے جاتے ہیں۔ سارے احکام خدا بندی سدرۃ المنتہا پہ اترتے ہیں اور وہاں سے فرشتوں میں تقسیم کر دی جاتی ہیں۔ گویا وہ آخری حد ہے۔ جبریل جو فرشتوں کے کمانڈر ان چیف ہیں، جو سید الملائکہ ہیں، ان کی حد پرواز بھی سدرۃ المنتہا پہ ختم ہو جاتی ہے، اور میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اس سدرے کے پاس کھڑے ہوئے ہیں، اور رب نے فرمایا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، اور جب کہ اس سدرے پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا۔ کیا چھا رہا تھا؟ کیا چھا رہا تھا؟ احادیث مبارکہ کی روشنی میں مفسرین اور محدثین فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن فرشتوں کو جب یہ معلوم ہوا کہ میرے رب نے مجھے آج اپنی بارگاہ میں طلب فرمایا ہے، تو ان فرشتوں نے رب کائنات سے دعا کی کہ تیرے حبیب آ رہے ہیں، ہمیں بھی ان کی زیارت کی اجازت مرحمت فرما دے۔ وہ لاکھوں کروڑوں جو پروانے دکھائی دے رہے تھے سدرۃ المنتہا میں، اصل میں وہ فرشتے تھے جو سنہرے رنگ کے پروانوں کی طرح دکھائی دے رہے تھے۔ یہ وہ فرشتے تھے جن کو زیارت محمد الرسول اللہ کی اجازت مرحمت فرمائی۔ احادیث میں یہ واقعہ مل جائے گا۔ اور اس کے بعد آپ نے جنت اور جہنم کے مناظر بھی اللہ نے آپ کو دکھائے، اور اپنے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ یہ واقعہ معراج جو ہے اس کی پوری تفصیلات جو ہے نا وہ تو معنی کتنی لمبی ہیں، جو موٹی موٹی باتیں۔ اس واقعہ معراج میں سب سے اہم ترین چیز جو ہمیں اور آپ کو یاد رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ فرائض اسلام میں سے سارے فرائض اسلام کے احکام رب تعالیٰ نے زمین پر نازل فرمائے، لیکن نماز وہ عظیم الشان فریضہ ہے جو شب معراج میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شب معراج کا تحفہ ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اور یہ امر واقعہ ہے کہ نماز اول 85 وقت کی فرض فرمائی تھی، لیکن اللہ نے مقدر فرمایا تھا آپ کی درخواست پر دھیرے دھیرے 5 آئی، لیکن جب 5 نمازوں کے بارے میں حکم ہوا تو حضرت حق نے یہ فرمایا کہ آپ کی امت 5 وقت کی نماز پڑھے گی۔ یہ میں نے اس دن سے طے کر دیا ہے جس دن میں نے کائنات کو پیدا کیا تھا، لیکن میں ثواب اس کو 50 نمازوں کے لیے، اور ایک نماز کا ثواب جو ہے وہ 10 نماز کے برابر۔ میں کیا آسانیاں ہیں، اس کے بعد بھی ہم خالی ہاتھ جائیں، کتنی بد نصیبی اور کتنی شومیت تقدیر ہے کسی انسان کی۔ میرے بھائیوں، معراج کا اصل نچوڑ جو ہے وہ ہے تحفہ صلاۃ، تحفہ نماز، اس کی پابندی ہونی چاہیے۔ اب اس کے بعد واپسی ہوئی، اور واپسی میں حضرت حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور جو دوسری بڑی تفسیریں ہیں اس میں آپ دیکھیں گے تو انہوں نے یہ بیان کیا کہ اصل میں جب واپس نماز آپ پہ فرض کر دی گئی، نماز جب رب تعالیٰ نے فرض کی تو کون تھا وہاں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ پر نماز فرض ہوئی، امت تو سو رہی تھی نا زمین پر۔ اب جب آپ واپس آ رہے تھے تو حضرات انبیاء کو آپ کو رخصت کرنے کے لیے، آپ کو الوداع کہنے کے لیے مسجد اقصیٰ میں اتارا گیا، اور اس میں سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر جناب عیسیٰ روح اللہ تک سارے کے سارے انبیاء موجود تھے، اور اس لیے آپ کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے۔ اور وہاں پر جو نماز ہوئی اس کی اذان و اقامت تو جبریل نے کہی، اور نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، امام آپ تھے، اور سارے انبیاء جو تھے وہ آپ کے یعنی اقتداء میں نماز انہوں نے ادا کی۔ اس لیے مفسرین میں سے حافظ ابن کثیر نے کہا، تو بہت سے مفسرین نے اس کو لیا ہے کہ وہ نماز جاتے وقت نہیں تھی بلکہ واپسی کے وقت تھی، اور اگر جاتے وقت وہ نماز ہو چکی ہوتی تو اس کی وجہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ پھر آسمان پر جب دوسرے
انبیاء سے آپ کی ملاقات ہوئی تو جناب جبریل کو ان کا تعارف نہیں کروانا پڑتا، اس لیے کہ نیچے تو ملاقات ہو چکی تھی، بلکہ پہلے نماز کے بدلے بعد کی نماز، یہ بعض نے اس کو اختیار کیا ہے، بعض نے اس کو اختیار کیا کہ پہلے نماز ہوئی۔ اب چونکہ دونوں رائے ہیں، ایسے معاملات میں ہمیشہ میں آپ سے کروں، جیسے رؤیت الہی ہوئی یا نہیں ہوئی میں بھی چند رائےوں کی رائے ہے نا، چند صحابہ کی، تو اگر کوئی ہوئی کہتا ہے تو ہم زبردستی آڑے گھس کے نہیں ہوئی کے اوپر چکر میں نہ پڑیں، اور ہم جس رائے کو تسلیم کرتے ہیں زیادہ صحابہ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہوئی۔ اب کوئی نہیں ہوئی بول رہا تو ہوئی والے کو زبردستی جھگڑا نہیں لڑنا ہے۔ اچھا، اس کو واضح طور پر اس لیے واضح نہیں کیا گیا کہ اس پر امت کے لیے کوئی حکم موقوف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ میں نے جب معراج میں اپنے نبی کو بلایا تھا تو اس نے میری زیارت کی تھی یا، یہ نہیں پوچھنا ہے۔ ہاں، وہ پوچھا جائے گا کہ اپنے نبی کو میں نے جو تحفہ دے کر تیرے پاس بھیجا تھا تو نے اس تحفے کی کتنی قدر، یہ پوچھنا ہے نا۔ تو ہم کیا کریں، نماز چھوڑ دیں اور رؤیت الہی ہوئی کہ نہیں اس پر جھگڑا کریں، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اب اس کے تعلق سے ایک بات اور عرض کر دوں کہ لیلۃ القدر ہے، لیلۃ القدر جو کوئی ایک رات تو نہیں ہوتی، اس کے لیے الگ الگ 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے، اس کے اندر مخصوص احکام ہیں۔ یہ روزہ تو ہے، رمضان میں ہی ہوگی وہ، اور اس کے بعد رات کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بلکہ اعتکافی اس لیے فرمایا کرتے تھے کہ لیلۃ القدر آرام سے مل جائے آپ کو۔ اسی طرح شب برات، اس کے بارے میں روایات ہیں، لیکن شب معراج کے بارے میں یہ ذرا غور سے سنیے اور اس پر اپنے طور سے اس کا تجزیہ کیجیے گا۔ شب معراج کے بارے میں ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ مان کہاں سے آئی اللہ بہتر جانے۔ آج ہی جمعے میں نے کہا کچھ اسرائیلی روایات ہوتی ہیں، اسرائیلی روایت یعنی وہ یہودیوں کے ہاں سے روایت آ گئی، اپنے ہاں حدیث شریف کے نام پہ چل پڑی۔ ہمارے علماء کی قبروں کو اللہ تعالیٰ نور سے بھر دے، انہوں نے ان ایسی ساری روایات کو نقل کیا باقاعدہ۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے کیا ضرورت ہے ایسی روایات نقل کرنے کی؟ ان کا عقل کے دشمن، اگر ہمارے محدثین نے اور مفسرین نے اس کو نقل کر کے یہ نہ لکھا ہوتا، آخری میں وہ لکھتے ہیں یہ اسرائیلی روایت ہے، مطلب اب وہ میں نے تو پڑھا، آپ کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، اور اگر کوئی میرے سامنے اس روایت کو بیان کرے تو پھر مجھے یہ حق ہوگا کہ بھئی اس کے بارے میں مجھے الحمدللہ معلوم ہے، فلاں تفسیر میں اس روایت کو اسرائیلی کہا گیا ہے، اور ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں اسرائیلی روایت سے آ گئیں۔ 2 کتابیں، ایک کتاب کا نام ہے اسرائیلیات اس کتاب، اس میں وہ ساری حدیث ہمارے علماء نے جمع کیا جو اسرائیلیوں نے ڈل کیا۔ اسی طرح ایک بہت مشہور کتاب ہے غلط مسائل، صحیح مسائل لکھو نا یار، لیکن مصنف نے کیا لکھا؟ غلط مسائل، اور کس کی ہے مانو؟ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے غلط مسائل۔ تو کتاب کیا ہے وہ؟ اس میں جتنے غلط مسائل امت میں چل پڑے ہیں جہالت کی وجہ سے یا کچھ ایسی خلط ملت کی وجہ سے، معلوم نہیں کیسے، تو ان روایات کو، ان مسائل کو حضرت نے یہ ایسا نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہے، یہ ایسا، جیسے اپنا ایک بہت مشہور بات ہے کہ ننگے بچے کو، عورتوں کو بیچاروں کو، ننگے بچے کو دیکھ لو تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ بیہودہ بات ہے۔ ایسا رہتا تو شیطان نہ ہمیشہ نماز کی حالت میں ننگے آگے سامنے کھڑا ہو جاتا۔ ننگے آدمی سے نہ خود پوری طرح برہنہ ہونے سے وضو ٹوٹتا ہے، نہ کسی برہنہ کو دیکھنے، ننگے آدمی کا دیکھنا جان بوجھ کے حرام فعل ہے یہ فعل، اور کسی کے سامنے اپنے آپ کو برہنہ کرنا یہ بھی حرام فعل ہے۔ وہ فعل حرام ہے لیکن اس سے وضو کا کو ٹوٹ جائے گا؟ وضو نہیں ٹوٹتا۔ جیسے آپ مثلا مثال کرو، قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، ایک آدمی کو قتل کرنا پوری انسانیت قتل، لیکن قتل کرنے سے یہ مسئلہ اللہ کے لیے استعمال نہیں کرنا، اللہ کا واسطہ دے گا، قتل کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ جیسے کوئی آدمی باوضو ہو اور کسی کو سلٹا دے تو اس سے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا، حالانکہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو اس طرح کے مسائل کو حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کیا، اس کا نام ہی رکھا غلط مسائل۔ اور ایسی کتابیں جو ہے میں کہتا ہوں کہ ہم لوگوں نے پڑھنا چاہیے، بہت ساری چیزیں روشن ہو جاتی، کیا غلط سلط باتیں۔ اسی طرح اس معراج کے واقعے سے شب معراج اور پھر شب معراج کی عبادات، شریعت مطہرہ میں شب معراج کی کوئی مخصوص عبادت نہیں۔ اسی طرح ایک روزہ رکھ لو 27 رجب کو تو وہ 1000 ہی روزہ ہوتا ہے، 1000 بکواس ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ نفل روزہ
نفل روزہ وہ 5 دن جس دن شریعت مطہرہ نے روزہ رکھنا حرام قرار دیا ہے، ان 5 دنوں کو چھوڑ کر آپ سال بھر روزہ رکھو۔ 5 دن کون سے ہیں؟ عید الفطر کا دن اور اپنے ذی الحج میں 10، 11، 12، 13، یہ 5 دن ایسے ہیں جس میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ اس کے علاوہ جتنے دن بچتے ہیں رمضان میں، تو رمضان کے فرض روزے ہوں گے، باقی سب دن اگر کوئی روزہ رکھنا چاہتا ہے تو کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن اب کوئی یہ بولے کہ نہیں 27 رجب کو روزہ رکھیں گے اس کا ثواب 1000 روزے کے برابر ہوگا، یہ شریعت میں مداخلت ہے۔ اگر ایسا ہے تو آپ کو احادیث مبارکہ سے کوئی اس کی روایت بتانا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ کا کوئی عمل اس رات میں ثابت نہیں ہے۔ اس لیے ایسی راتوں کے بارے میں کوئی اپنے طرف سے دیکھو، نفل کے لیے جس طرح آدمی سال کے 12 مہینے روزہ رکھ سکتا ہے 5 دن چھوڑ کر، اسی طرح ساری زندگی کی راتیں وہ اگر وہ جاگ کر گزارتا ہے، مسلسل نوافل پڑھتا ہے یا تہجد پڑھتا ہے، کون منع کرتا ہے؟ انتہائی فضیلت کی بات ہے۔ لیکن کوئی یہ کہے کہ نہیں آج کی رات کے اعتبار سے یہ عبادت ہے، ایسی کوئی عبادت شریعت مطہرہ میں نہیں ہے۔ یہ غلط فہمی عام طور سے لوگوں میں مشہور ہے۔ اس سال ہی میں نے ایسا کیا کہ اس کو واضح کر دیا جمعے میں بھی کہ بھئی ایسی بات۔ اور دوسرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کرنا، ایک روایت میں نے آپ کو بہت پہلے سنایا تھا، وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت سے ادا کی، عشاء کی نماز جماعت سے ادا کی، اس کو آدھی رات قیام کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اور جس نے فجر کی نماز جماعت سے ادا کی اللہ تعالیٰ اس کو بقیہ آدھی رات بھی قیام کا ثواب۔ اس کا معنی یہ کہ عشاء اور فجر کی جماعت اس کو دانتوں سے پکڑ لو، بغیر نفل پڑھے بھی اللہ کریم کی جانب سے تم کو رات بھر قیام کا ثواب دے گا، مگر اس کے بعد کوئی قیام کرے اس کی فضیلت اس سے بہت زیادہ ہوگی۔ ہمیشہ خیال رکھنا، اسے 3 مرتبہ سورہ قل اللہ پڑھ لو تو پورے قرآن کا ثواب، تو بس روز 3 بار قل اللہ پڑھتے جاؤ، روز ایک قرآن پڑھو، ایسا نہیں ہوتا۔ قرآن تو سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک اس کو قرآن کہتے ہیں۔ یہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کا پڑھنا اجر اور ثواب کے اعتبار سے پورے قرآن کے برابر، یہ اللہ کا کریمانہ فیصلہ ہے، یہ اس کا کریمانہ فیصلہ ہے ہم کمزور بندوں کے ساتھ۔ لیکن کوئی شخص پورا قرآن جب پڑھے گا ایک ایک پارہ کر کے، تو ظاہر ہے اس میں وہ صورتیں بھی آئیں گی جس کے پڑھنا 10 قرآن کے پڑھنے کے برابر ہے، کچھ وہ صورتیں آئیں گی جس کا 1/3 کے قرآن کے بارے میں برابر ہے، وہ صورتیں آئیں گی جس کا 1/4 قرآن کے برابر ہے، تو وہ الگ ہے۔ تو کوئی اگر رات میں نفل پڑھتا ہے بہت مبارکباد کے لائق، انتہائی خیر، لیکن کوئی ایسی نفل پڑھے جس سے نماز فجر خدا نخواستہ چوک جائے یا اس کی جماعت بھی چھوٹ جائے تو اس سے بہتر ہے نفل مت پڑھ، سو جا چپ چاپ۔ صبح کی فجر کی جماعت جو ہے وہ زیادہ اہمیت رکھتی ہے رات بھر نفل پڑھنے سے۔ ہمیشہ میرے بھائیوں خیال رکھیں کہ نفل عمل جو ہوتا ہے نفل ہوتا ہے اور فرض ہوتا ہے، اس کا کوئی آپس میں موازنہ نہیں کیا جا سکتا، اور نفل پر ثواب جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑھ چڑھ کے ملتا ہے، لیکن فرائض کی پابندی کے بعد۔ اپنا درس پورا کرتے ہیں۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک قول پر وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی فرض کے ترک کرنے والے کے نفل عمل کو قبول نہیں کرتا۔ جیسے مغرب کے بعد اوابین، 6 رکعت اوابین، فجر کے بعد اشراق، اس کا ثواب کتنا ہے؟ اشراق کا ثواب 2 حج 2 عمرے کے برابر ہے، لیکن کیسا کر رہا ہے؟ آرام سے فجر جو ہے بستر پہ سویا اور آ کے اشراق پڑھ رہا ہے۔ یہ اشراق تیرے کون سے کام کی؟ اشراق جو ہے اصل اس کا طریقہ فجر سے ملی ہوئی نماز ہے، وہ فجر اپنے وقت پہ پڑھی جائے، پھر اللہ کے ذکر اور تلاوت میں اس کی یاد میں مشغول رہا جائے، کوئی دنیاوی مصروفیات نہ ہو، اور پھر طلوع آفتاب کا جو وقت ہو جاتا ہے باقاعدہ چمک اس وقت نماز پڑھی جائے۔ لیکن یہ چمپئن جو ہے فجر پڑھتا نہیں، اشراق روز پڑھتا ہے، مغرب پڑھتا نہیں مگر اوابین برابر پڑھتا ہے، عشاء اور فجر پڑھتا نہیں مگر تہجد برابر پڑھتا ہے، کوئی کام کا نہیں۔ بس میرے بھائیو جو باتیں عرض کی گئی، جو کچھ ہوا اللہ کے توفیق سے، اگر کوئی خیر ہے تو اللہ کی طرف سے، اور اگر کوئی بات خلاف سے واقعہ ہوئی تو میری بدعمالیوں کی وجہ سے،
اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے عظمت والے نبی کی امت میں آپ نے پیدا فرمایا جس کی ذات عالی کو آپ نے معراج پر اپنی بارگاہ میں طلب فرمایا، ہمارے وہ نبی کہ جن کی گزرگاہ میں تو نے سدرۃ المنتہا کو رکھا ہے، جن کو ان کی حیات طیبہ میں تو نے جنت اور جہنم کا معائنہ کروا دیا۔ اے اللہ وہ ساری چیزیں جس کو ہم یؤمنون بالغیب کہتے ہیں، تو نے اپنے نبی پر ان ساری چیزوں کو واضح فرما دیا۔ کتنی عظمت ہے اس نبی کی۔ اے اللہ اس امت کو اپنے نبی کی عظمت کا اعتراف کی توفیق عطا فرما اور ان کے مقدس طریقوں پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ سنتوں پر اور شریعت پر ہمیں پوری طرح کاربند ہونے کی توفیق عطا فرما اور بدعات سے اور خرافات سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما دے، اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ الہ العالمین جن پر قرض کا بار ہے اللہ ان کو قرض سے نجات عطا فرما دے۔ اللہ امت مسلمہ کو کتاب کی طرف لوٹنے کی توفیق عطا فرما، تیرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس طریقوں کی طرف لوٹ آنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما دے، اللہ ہمیں اپنا عشق عطا فرما دے، ہمیں اپنی پہچان عطا فرما دے، ہمیں اپنی معرفت عطا فرما دے۔ اے اللہ اپنی رضا کے کام ہم گنہگاروں سے اپنے فضل و کرم سے لے لے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔